جب سے علماء سے قیادت چھینی گئی اور انگریز کے پروردہ لوگوں کے ہاتھ میں قیادت آئی تو پھر ان کا تو نظریہ ایک ہی ہے کہ لڑاؤ اور حکومت کرو. پھر تمہاری سیاست نے یہاں خون بہایا اور آج تک وہ خون تھم نہیں رہا ہے. انسانیت کا قتل ہو رہا ہے. اس 3-4 دہائیوں میں کتنے مسلمان اس خطے کے وہ تہتے ہوئے قربان ہو گئے اور ابھی تک وہ سلسلہ جاری ہے. ہمارے حکمران جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ پاکستان کی حکومت چلانے کے اہل نہیں ہیں، تم انسانی حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتے. آج اس اجتماع میں مجھے ملکی معیشت پہ بات کرنی تھی. آج مجھے اس قوم کے حقوق پہ بات کرنی تھی. کیا وجہ ہے کہ آج بھی میرا کارکن، ہر پاکستانی شہری وہ امن و امان کی بات کر رہا ہے. لیکن سنو اور بار بار سنو ہماری آواز کو. یہاں پر فرقوں کو لڑایا گیا، فرقہ واریت کی نفرتیں پیدا کی گئی. جمعیت علماء اسلام میدان میں ڈٹ گئی اور اس لہر کو شکست دے دی. اس ملک میں لسانیت کی بنیاد پر، قومیتوں کے بنیاد پر، علاقائیتوں کے بنیاد پر نعرے لگائے گئے، نفرتیں اس ملک میں پھیلائی گئی. لیکن ایک جماعت جمعیت علماء کی صورت میں میدان میں کھڑی رہی، نفرتوں کو مسترد کیا، نفرتوں کے نعروں کو مسترد کیا، نفرتوں کے نظریات کو مسترد کیا اور الحمدللہ ہر محاذ پر کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں اور اس ذہنیت کو ہم نے شکست دی. تو آپ ایسا نہ سمجھیں کہ آپ کو حکومت نہیں مل رہی. آپ ایک تاریخ ہیں، آپ ایک نظریہ ہیں، آپ ایک نصب العین ہیں. تم نے دین اسلام کے اور علوم دینیہ کے بنیادی اور اساسی اداروں کو ختم کرنے کی کوشش کی اور اب بھی تمہاری کوشش جاری ہے. لیکن میں نے بھی کھل کر اعلان کیا ہے کہ تمہارے ان منصوبوں کو، جس طرح انگریز کے منصوبوں کو ہم نے ناکام بنایا، ان کے پروردہ حکمران ذہنیت کو بھی انشاءاللہ ہم شکست سے دوچار کریں گے. میرے محترم دوستو، آج ملک میں صوبہ خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں انسان ارزان ہو گیا ہے. انسانی خون ارزاں ہو گیا ہے. اللہ تعالی کی نظر میں ایک مسلمان کا خون اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے سامنے پوری دنیا تباہ ہو جائے وہ آسان ہے، اور ایک مسلمان کے خون کا قطرہ گرنا بہت بھاری ہے. کچھ سمجھو ذرا ان چیزوں کو. نام اسلام کا لیا جاتا ہے اور خون مسلم کو ارزاں کیا جاتا ہے.
یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ حالات دوسری اسلامی دنیا میں کیوں نہیں ہے؟ یہ حالات انڈونیشیا میں کیوں نہیں ہے؟ یہ حالات ملائیشیا میں کیوں نہیں ہے؟ یہ حالات بنگلہ دیش میں کیوں نہیں ہے؟ یہ حالات عرب دنیا میں کیوں نہیں ہے؟ یہ حالات وسط ایشیا میں کیوں نہیں ہے؟ اور پاکستان اور افغانستان کو اس کا نشانہ کیوں بنایا گیا ہے؟ میں واضح طور پر کہتا ہوں کہ آج بھی بندوق کی سیاست کرنے والے اس ذہن کے ایجنٹ ہیں جو اس خطے میں فساد پھیلا رہے ہیں اپنے مالیاتی مفادات کے لیے۔ نعرہ تکبیر! قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان! جماعرونو، نن په دنیا کې او په مغربي دنیا کې جمہوریت ختم ده. هغه په جمهوریت کې دلچسپي ختم شوه، سرمایه داریت مخې ته راووت. اوس که د امریکې صدر ده هم د دنیا په معدني ذخایرو نظر ده، د دنیا په دولت او په پیسې نظر ده. زمونږ په غرونو کې پراته ذخایر په هغو نظر ده، او دا خاوره دوی په بدامنۍ کې لړلې ساتل غواړي چې دغو ذخایرو ته د دوی رسایي آسانه شي. ځکه موږ درته وایو چې لږ عقل نه کار واخلئ. جمعیت علماء اسلام چې کوم سیاست کوي هغه امریکې او مغرب دپاره ډېر ګران پرېوتی ده. هغه غواړي چې په دغه خاوره کې وینه توی شي، خو جمعیت علماء اسلام په برکت تعلیمی ادارے هم محفوظ دي، دینی ادارے هم محفوظ دي، جماعت او امام هم محفوظ ده، پټکای او ګیره هم محفوظه ده. او زمونږ د تحریک په برکت چې دا شی محفوظ ده، نو مغرب دپاره د ناراضګۍ باعث ده. دا بانک په وخت باندې خاموشي یو مقرر دپاره ده. زما محترم ورونو، په مشرقي دنیا کې کمونیزم هم ماته خوړلی، هغه هم شکست خورده ده. هغه هم اوس کمونیزم سره دلچسپي نشته، او هغه اوس تش آمریت نه کار اخلي. نو د مغرب سرمایه داریت، د مشرق آمریت او زمون عسکریت، دا درې واړه په شریکه باندې زمون انسانی زندگی او امن تباہ کوي. نو حقایقو ته به ګورو. جمعیت علماء همیشه یو خبر کړی ده او خلکو دا ویلي دي چې تاسو خبره کوله نو زمونږ په سمجھ کې نه راتله، خو وخت تېرېدو سره خو هغه واقع شوه چې کوم تاسو خبره کوله. نو چې سبا در باندې ګلۍ ورېږي، ګټه در باندې ورېږي او هلته یې منئ، خو نه مې ومنئ چې زه په ورېځې کې درته ښیم چې دغه طوفان روان ده. زما محترم ورونو، آج پاکستان میں جمہوریت کدھر ہے؟ اور جب ہماری مقتدرہ کے ہاتھوں سے
جمہوریت ارغمال ہو گئی ہے، جب ہماری مقتدرہ جمہوریت کی روح کو اپنے قبضے میں لیے ہوئی ہے، اپنی مرضی سے جمہوریت کو سانس لینے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر کچھ لوگ ان کے ایجنٹ بن کر کہتے ہیں جمہوریت کفر ہے۔ خدا ملدق سبقنا خلاص کا خدا بے خوبا سا نوچہ جمہوریت بمغرب کے ناکام ادا